نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے مودی کا دورہ امریکہ ناکام۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، مودی کا دورہ امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ یہ 3 روزہ دورہ تھا۔ اس کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں مودی کے خلاف مقدمہ قتل کا درج ہو چکا ہے۔ یہ سکھوں کی ایک تنظیم ہے، سکھ فار جسٹس۔ اس تنظیم نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اور یہ نیو یارک کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر ہو چکا ہے، درج ہو چکا ہے۔ اس کی ایک پیشی بھی ہو چکی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کورٹ فیس بھی جمع کروا دی ہے اور مکمل طور پر اس کا اندراج ہو چکا ہے۔ کیتھرین پارکر اس مقدمہ کی جج ہیں جو اس مقدمہ کو سن رہی ہیں، اور مودی جب وہاں پہنچا تو وہاں جوتیوں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ کشمیری اور عیسائی اور سکھ، یہ تینوں اقلیتی قوموں کے لوگ وہاں پہ جوتیاں لیے اس کے سامنے کھڑے تھے اور اس کا جوتیوں سے استقبال کیا مودی کا۔ انہوں نے اس کے خلاف نعرے لگتے رہے اور اس کے خلاف ہلٹ بازی لوگ کرتے رہے اور اس کو وصول کرنے کے لیے امریکی نیو یارک ایئرپورٹ پر کوئی امریکی اعلیٰ عہدیدار آیا ہی نہیں۔ اکیلا مودی وہاں پہنچا۔ اس کے اپنے ساتھی تھے، اس کے اپنے سفارت خانے کے 2-4 آدمی ہوں گے۔ امریکہ کا کوئی آدمی اسے ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اب مکمل طور پر پتہ چل چکا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر جس شخص نے خود کش دھماکہ کر کے 13 امریکی مارے تھے وہ شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے۔ عبد الرحمن الغوری فرید آباد ضلع اور ہریانہ صوبہ کا وہ رہنے والا تھا، دلی میں رہتا رہا ہے، فرید آباد کالج میں پڑھتا رہا ہے اور وہ انڈین ہے۔ امریکہ کے سیٹلائٹ نے اس کا مکمل طور پر اس کی تصویر لے لی ہے، اس کا ڈیٹا بھی لے لیا ہے اور اس کو امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے 13 امریکی انڈیا نے مارے ہیں۔ اب انڈیا اور امریکہ کے درمیان وہ بات نہیں رہ گئی۔ انڈیا کو اب امریکہ جو کوارڈ ہے اس کا 4 ملکی کوارڈ اس نے بنا رکھا، اس سے بھی امریکہ اس کو نکال رہا ہے اور کئی جو معاہدے ہیں بھارت کے ساتھ ان میں سے بھی امریکہ ان کو آؤٹ کر رہا ہے بھارتیوں کو۔ تو گویا کہ مکمل طور پر مودی کا 3 روزہ امریکی دورہ ناکام ہو چکا ہے۔ گو اب وہ اپنی کوئی بات وہاں سے منوا تو نہیں سکتا، لیکن اس کی خواہشات ہیں جو بائیڈن کے سامنے اس نے رکھنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اس کی سپورٹ کی جائے۔ اب یہ اقوام متحدہ میں موجود ہے، حق خود ارادیت کی قرارداد 1948 میں اقوام متحدہ نے یہ قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی تھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، یعنی وہاں پہ انتخابات کرا کے الیکشن کرا کے کشمیریوں کو یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے حق خود ارادیت۔ لیکن 1948 میں یہ قرارداد پاس ہوئی، آج تک 72-73 سال بیت گئے، یہ قرارداد پاس ہونے کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ امریکہ ہمیشہ انڈیا کی حمایت کر رہا۔ اب جب انڈیا نے امریکہ کے 13 فوجیوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے، موت کے انہیں حوالے کر دیا اور مار دیا ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیا 13 امریکیوں کو، تو اب امریکہ کی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ تو بے وفا لوگ ہیں انڈیا والے، یہ وفادار نہیں ہیں۔ تو یہ انڈیا خواہش ہی کر سکتا ہے امریکہ سے کہ کشمیر کے معاملہ میں ہماری حمایت کی جائے اور حق خود ارادیت کا مسئلہ جو ہے اسے نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح وہ یہ بھی خواہش کر سکتا ہے کہ افغانستان میں ہمیں کوئی کردار دیا جائے، ہماری حمایت کی جائے، ہمارا ساتھ دیا جائے۔ وہاں اب ہمارے کونسل خانے نہیں رہ گئے، وہاں اب ہمارے جو ہیں وہ دہشت گرد تیار کرنے والے کیمپ بھی بند ہو گئے، ہمارا سب کچھ بند ہو گیا، وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی کردار یا کوئی رول دیا جائے۔ لیکن امریکہ تو دیکھ رہا ہے
امریکہ کو پتہ ہے امریکہ نے اس کو کیا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت یہ بھی مطالبہ کرے گا امریکہ سے، جو بائیڈن سے یہ بھی خواہش کا اظہار کرے گا انڈیا کہ FATF کے اندر پاکستان کو مسلسل دھکیلتے رہنا چاہیے، پاکستان کو مسلسل اس کے اندر رہنا چاہیے، اور اسے بلیک لسٹ کیا جائے، پاکستان کو گرین سے بلیک لسٹ میں اس کو ڈالا جائے۔ یہ انڈیا کی خواہش ہے امریکہ سے، لیکن اب امریکہ اس کی ایسی خواہشات کی تکمیل ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن امریکہ بھارت سے کیا چاہتا ہے؟ اب امریکہ بھی بھارت سے کچھ نہ کچھ خواہشات کا اظہار کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ بھارت سے چاہے گا یہ امریکہ کہ چائنا کا مقابلہ کرے بھارت، اور چائنا کے سامنے ڈٹ جائے، لیکن امریکہ دیکھ لے، امریکہ کو پتہ ہے کہ لداخ میں بھارت نے کون سے چاند چڑھا دیے ہیں۔ بھارت نے وہاں کیا کیا ہے؟ چائنا کے لوگوں نے ان پر ایسے جوتے برسائے ہیں کہ ان کو نانی یاد آ گئی انڈیا والوں کو، اور وہاں سے دم دبا کر بھاگے، وہ لداخ سارا خالی کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ لداخ کا 38,000 مربع میل کا علاقہ تو اب چائنا کے پاس ہے، انڈیا وہاں سے پیچھے ہٹ چکا ہے، تو چینی امریکی لوگ وہاں سے کیا لیں گے؟ انڈیا سے کیا حاصل کر سکیں گے وہ لوگ؟ لیکن پھر بھی ان کی خواہش ہے کہ اپنا انڈیا جو ہے وہ چین کا مقابلہ کرے، چین کے مقابلے کے لیے انڈیا کو وہ تیار کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ انڈیا چائنا کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اپنے آپ کو وقف کر دے اس مقصد کے لیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مودی ہے یہ ٹرمپ کا دوست تھا، یہ جو بائیڈن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ جو بائیڈن تو ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہے، اور یہ مودی جو ہے یہ ٹرمپ کا دوست تھا۔ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن پارٹی ہے۔ مودی نے ادھر امریکہ جا کر ٹرمپ کی کامیابی کے لیے جلسہ کیا تھا امریکہ میں، اور ٹرمپ کی کامیابی کے لیے اس نے وہاں تقریر کی تھی، پروگرام کیا تھا اس نے بہت بڑا، تمام ہندوؤں کو کہا تھا کہ ٹرمپ کو ووٹ دیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ ہار گیا۔ ادھر ٹرمپ نے بھی ادھر انڈیا میں آ کر تقریریں کی تھیں اور مودی کی حمایت کا اعلان کیا تھا، جلسہ کیا تھا بہت بڑا۔ تو گویا کہ ٹرمپ اور مودی کے باہمی تعلقات اچھے ہیں، لیکن اگر مودی ٹرمپ کا دوست ہے تو پھر جو بائیڈن اس کو کیا دے گا؟ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی اگر ٹرمپ کا دوست ہے، ٹرمپ کے لیے جلسے کرنے کے لیے امریکہ گیا اور ٹرمپ اس کے لیے جلسے کرنے کے لیے انڈیا آیا، تو یہ ان کی دوستی تو ٹرمپ کی اور مودی کی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب حکومت ڈیموکریٹس کی ہے، اب تو حکومت ریپبلکن کی نہیں ہے، ریپبلکن تو چلے گئے، اب حکومت ڈیموکریٹس کی ہے۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر ہے، تو ڈیموکریٹک سے مودی کو کیا مل سکتا ہے؟ جو بائیڈن اس کو کچھ بھی نہیں دے گا، جو بائیڈن ذہنی طور پر اس کے خلاف ہے۔ میرے علم میں یہ باتیں آئی ہیں کہ امریکہ بہت سارے جو ہے معاہدے ان سے انڈیا کو نکال رہا ہے، اور انڈیا کے، اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ انڈیا اور امریکہ کے دونوں جو ہیں آپس میں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، یہ بات اب گئی آئی، یہ بات اب ختم ہو گئی۔ انڈیا اور امریکہ اب اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہے جب سے انڈیا نے 13 آدمی امریکہ کے مارے ہیں کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر، اس وقت سے امریکہ انڈیا کے خلاف ہو چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ باور کریں، بلا شبہ یہ حقیقت ہے۔ اور چائنا اور انڈیا کے، امریکہ اور انڈیا کے درمیان اب تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب آپ دیکھتے جائیں گے، روز روز آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ اور انڈیا کی ختم ہو چکی، اور خدا کے فضل و کرم سے انڈیا مکمل طور پر اب دنیا میں تنہا ہو چکا ہے۔ وہ تنہا ہمیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ خود تنہا ہو چکا ہے۔ اور ایشیا میں تو اس کے ساتھ ایک ملک بھی نہیں رہ گیا، ایک ملک بھی اس کے ساتھ نہیں رہ گیا۔ ہاں، یورپ میں فرانس اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اس کے ساتھ ہے، اور ایشیا میں ہے اسرائیل، لیکن چھوٹا سا ملک ہے ایشیا کے، تو وہ مطلب شمال مغرب میں پڑتا ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ اسے بے شک اس کے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے پاس عسکری طاقت بھی ہے، لیکن ایک ہی ملک ہے بس پورے ایشیا میں جو انڈیا کا ساتھ دے سکتا، باقی تمام ملک انڈیا کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے ہمارے ملک پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔